السلام علیکم محترم ناظرین۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک تندور پہ روٹی لینے گیا۔ میں نے پیسے دیے اور روٹی لگانے والے کو روٹی لگانے کا کہا۔ اسی اثنا میں ایک اور بندہ میرے پیچھے آ گیا۔ اس کو شاید جلدی تھی یا بہت سے لوگوں کی طرح روب جھاڑنا چاہتا تھا۔ تندور والے سے اس نے 2-3 بار جلدی روٹی لگانے کا کہا۔ تندور والے نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ وہ صاحب جو روب جھاڑ رہے تھے، پھر اس نے مزید غصے سے روٹی لگانے کو کہا، جس کے جواب میں روٹی لگانے والے نے تاریخی جملہ کہا، جس کے بعد میرے سمیت کسی کو بھی اس کو جلدی روٹی لگانے کا مطالبہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ تندور والے نے کہا، صبر کر لے ماما، اگر تو اتنا ہی بدمعاش ہوتا تو گھر پر ہی روٹیاں نہ پکوا لیتا۔ حاجی صاحب مالش کروانے والے سے مالش کروا رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، کیا حال ہے حاجی صاحب، آپ نظر نہیں آتے آج کل۔ حاجی صاحب نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ وہ بندہ کہنے لگا، حاجی صاحب میں آپ کی سائیکل لے کے جا رہا ہوں۔ وہ سائیکل مالشی کی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تو مالشی کہنے لگا، حاجی صاحب آپ کا دوست آیا نہیں ابھی تک واپس میری سائیکل لے کر۔ حاجی صاحب بولے، وہ میرا دوست نہیں تھا۔ مالشی بولا، مگر وہ تو آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ حاجی صاحب بولے، مگر میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں تو سمجھا تھا کہ وہ تمہارا دوست ہے۔ مالشی بولا، حاجی صاحب میں غریب آدمی ہوں، میں تو لٹ گیا۔ حاجی صاحب اس کو بولے، اچھا تو رو مت، میں تجھے نئی سائیکل لے دیتا ہوں، تم سائیکل والی دکان پر جا کے سائیکل پسند کر لو۔ مالشی نے ایک سائیکل پسند کر لی اور چکر لگا کے دیکھا۔ واپسی پر آ کر کہنے لگا کہ حاجی صاحب یہ سائیکل ذرا ٹیڑھی چل رہی ہے۔ حاجی نے کہا، جا یار، نئی سائیکل ہے، یہ ٹھیک ہے، دکھاؤ میں چیک کرتا ہوں۔ حاجی صاحب سائیکل پر چکر لگانے گئے اور واپس ہی نہیں آئے۔ مالشی کو اس سائیکل کے پیسے بھی دینے پڑ گئے۔ یہی حال ہمارے پاکستانیوں کا ہے۔ ہر آنے والا حکمران حاجی ہوتا ہے اور عوام ان سب سے لٹ جاتی ہے۔ ایک سردار کے ہمسائے کی بھینس کے سینگ بڑے بڑے تھے۔ سردار جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تو کھڑا ہو کے سوچنے لگتا کہ میریاں لتاں انہاں سنگاں وچ پھس گئیاں تے کی ہوے گا۔ آخر ایک دن خود ہی اس کے سینگوں میں اپنی ٹانگیں پھنسا دی۔ بھینس نے اسے گھما کے نیچے دے مارا تو سردار کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ بھینس کا مالک ہسپتال افسوس کرنے گیا کہ میری بھینس نے آپ کو مارا اور ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ سردار بولا، چھڈو جی، لتاں دی خیر ہے، ٹینشن تے مک گئی نا کہ لتاں پھس گئیاں تے کی ہوے گا۔ جج، تم طلاق دینا کیوں چاہتے ہو؟ شوہر، میں اپنی بیوی سے ناخوش ہوں۔ جج بیوی سے، کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ بیوی بولی، سارا محلہ خوش ہے جج صاحب، بس اس کنجر نو موت پیندی ہے۔ بیگم نے غصے میں فریزر کا دروازہ زور سے بند کیا تو شیخ بولا، دھیان سے۔ بیگم غصے سے، نہیں، کیا دھیان سے، بتاؤ مجھے ذرا۔ فریزر میرے ابا نے دیا، برتن میرے ابا کے، بیڈ میرے ابا کا، ٹی وی میرے ابا کا، واشنگ مشین میرے ابا کی، فرنیچر صوفہ میرے ابا کا، تمہارا اس گھر میں ہے ہی کیا؟ آدھی رات گھر میں چور آ کر سامان سمیٹنے لگا۔ بیوی نے سوتے شیخ کو جگایا اور کہا، لگتا ہے چور آ گئے، دیکھنا ذرا۔ شیخ نے دوسری سائیڈ کروٹ لی اور کہا، سب کچھ تو تیرے ابا کا ہے، میرا ہے ہی کیا اس گھر میں جو میں دیکھوں؟ اپنے ابا کو کال کر کے بلا لے جلدی۔ بیوی بولی، میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔
شوہر نے جواب دیا، جاؤ جان چھوڑو۔ بیوی بولی، ایک تو تمہاری جان کہنے کی عادت ہر دفعہ میرا راستہ روک لیتی ہے۔ ڈاکٹر، سردار جی آپ کی کڈنی فیل ہو گئی ہے۔ سردار پہلے تو بہت رویا، پھر آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، کتنے نمبر سے؟ بیوی، کیا واقع پیسہ بولتا ہے؟ شیخ ہچکچاتے ہوئے، سنا تو یہی ہے۔ بیوی، تو پھر جاتے ہوئے کچھ رقم چھوڑ جائیے گا، میں آپ کے جانے کے بعد بڑی تنہائی محسوس کرتی ہوں۔ بیوی، خدا نخواستہ گھر میں چور آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ شوہر، وہی کروں گا جو وہ کہیں گے، پہلے بھی کون سی یہاں میری مرضی چلتی ہے۔ شوہر صبح صبح فیس بک کھول کر بیٹھ گیا۔ اس کی ایک دوست نے سینڈوچ کی پکچر اپلوڈ کی اور لکھا، آؤ سب ناشتہ کریں۔ شوہر بیچارے نے کمنٹ کر دیا، بہت ٹیسٹی تھا، مزہ آ گیا۔ بیوی نے کمنٹ پڑھ لیا اور شوہر کو ناشتہ نہیں دیا۔ 4 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد بیوی نے پوچھا، اب بتاؤ لنچ گھر پہ کرو گے یا فیس بک پہ؟ لڑکی اپنے بوائے فرینڈ سے، مجھے بھی فیس بک آئی ڈی بنا دو۔ لڑکا، تمہیں چلانی آتی ہے فیس بک؟ لڑکی، چلا تم لینا، میں پیچھے بیٹھ جاؤں گی۔ لڑکا، یہ فیس بک ہے، تیرے پیو دا ٹانگا نہیں۔ ایک آدمی بڑی تیزی سے ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوا اور بولا، رات سے سر میں شدید درد ہے۔ ابھی اس کی بات جاری ہی تھی کہ ڈاکٹر نے اسے فوراً لٹا کر اس کی ناک میں دوا ڈال دی اور کچھ دیر بعد پوچھا، اب کچھ افاقہ ہوا؟ وہ بندہ بولا، بات تو سن لیں، درد مجھے نہیں، میری بیوی کو ہے۔ بیوقوف میاں بیوی۔ ایک بیوقوف اور اس کی بیوی رات کو چھت پر سو رہے تھے۔ بیوی کہنے لگی، جب ہمارے ہاں لڑکا ہوگا تو اس کے واسطے چارپائی کہاں بچھائیں گے؟ بیوقوف بولا، تم اپنی چارپائی ادھر سرکا لو، میں ادھر سرکا لیتا ہوں۔ بیوی بولی، لڑکے کی دلہن کے واسطے بھی جگہ بنا لو۔ لیکن اب جو انہوں نے چارپائیاں تھوڑی اور سرکائیں تو دونوں چھت سے نیچے جا گرے۔ آخر دونوں روتے ہوئے اٹھے اور کہنے لگے، خدا ایسی دکھ دینے والی اولاد کسی کو نہ دے۔ میراثی سبزی لینے گیا۔ سبزی والا پانی چھڑک رہا تھا۔ کافی دیر وہ اسی طرح کرتا رہا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو میراثی بولا، بھائی جی اگر بھنڈی کو ہوش آ گیا تو 1 کلو مجھے بھی دے دو۔